تو یہ بابا علی بخش مرحوم میرے والد ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی، ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی۔ وقت یہ سب پر آنا ہے، چاہے کوئی مرضی سے جائے یا بادل ناخواستہ جائے، جانا سب نے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی کر سکتا تھا کہ اس کے خلوص کا صلہ تو میں نہیں دے سکتا، صلہ تو اللہ دینے والا ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن جو اس نے زندگی میں خلوص کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، تو میں نے علماء سے بھی درخواست تھی کہ اسلم چشتی صاحب سے کہا، مفتی ظہور اللہ صاحب سے، اور جتنے ہمارے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ تشریف لائیں۔ وہ ایک شعر تھا سیماب کا، مجھے یاد آ گیا کہ جن کی قبریں بنی ہوتی ہیں، جن کے آستانے ہوتے ہیں، ان پر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ جڑیاں نویاں نویاں قبراں بڑیاں نا، سارے بندے کھلونے نوتے فاتحہ پڑھ کے، کسی نہ روضہ بنیا ہے، کسی نہ آستانہ ہے، کسی نہ کوئی والی وارث ہے، وے اتھے تے ساری دنیا دوڑنی پاویں روٹی کھانے ایسے ہی بنجے، ضروری تو نہیں نا۔ آج کل پیران کو لوگ عقیدت آستے نہیں بننے، روٹی کھانے آستے، اپنے مطلب کڑنے آستے، کسی دکان مل گئی، کسی مارکیٹ کوئی جگہ مل گئی، جی اپنے عقیدت اللہ نے فضل نال کسی نال بھی نہیں، نہ وڈیاں نال تے نہ نکیاں نال، اپنے مطلب نے پتر تے پیراں بھی بے وقوف بنایا ہے۔ تو نے تازہ تربتیں گن گن کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں۔ تازہ تربتاں تے قبراں تے بڑا کھلوتا ہے، اے بھئی نواں ہویا ہے تے جنہاں قبراں ترائے گیاں، جنہاں پڑیاں ٹہ پیاں، انہاں تے بھی کدے کھلو کے فاتحہ پڑھے ہی ہیں جی، انہاں نے قبراں بھی کدے تکے ہی اتھے بھی اے ضروری نہیں، یاد رکھیں یہ بات، اللہ کے مقبولوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، ان کے آستانے آباد ہیں، ان کی قبریں زندہ ہیں، ان کے دربار زندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو سچی نسبت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو اسی طرح قائم رکھ کر اور بتاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے۔ تو بعض دفعہ جنہ قبراں میں بندہ آنا ہے نا جی، یہ ترٹی پجی قبر ہے، پڑیاں ترٹیاں یان، قبر بہ گئی ہے، میں خود ویکھیا میں اس زمانے کتاباں پڑھانا ہے تے اساں نے قبر کن جڑے ہے خدا بخش اس نا آیا مرحوم، اساں نے گوانڈی آیا تے اس ماں بلایا ایک باری، آکھیا لگا ادھر آ ذرا، کتاباں چھوڑ کے طالب علم اتھے بٹھا کے میں تھلے گیا تے ایک پرانی قبر اتو بالکل مل گئی،
وہ قبر کھٹنے وہ قبر نکلی، میت سالم پہ ہے جی، اور خوشبو دے ہلے اسے جو نکل رہے، کوئی ہوتے گمنام، کوئی پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے نہیں پتہ، خوشبو اندرو آ رہی ہے۔ اے اور دنیا کیڑی ہے؟ پکیاں قبراں نہ تکو، اے تکو کہ قبر وچ اس نال سلوک کے ہو رہا ہے، اور مالک اس نال کتنا مہربان ہے، پاویں اس دی قبر بھجی ہے، اگے کام سم رہا ہے اس دا، تے خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی اللہ دا مقبول بندہ بخشش اس دی ہو گئی، یا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی پتہ نہیں، میں کہ سب بند کر دیا، سالم میت پہ ہی خدا جانے کتنے 100 سال گزر گئے۔ تو نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ختم نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا، جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں۔ بعض بندے آنے جی اکھے انہیں نا کئیاں تکلیف بھی ہونی نہ بڑی، بندیاں کلانج پہ بنجے نا جس لے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرمایا نا انہاں مکے نے مشرکہ نے دلہ میں مرض ہے، بیماری ہے ایک، اللہ ایسا وداوے، اے ودنی حسد ایسی بیماری ہے۔ حضور فرمایا وہ تو جڑا بندہ تیرے نال حسد کرنا ہے تو سا برا نہ آکھیا کر، اس نال اچھا سلوک کریا کر، ملنساری کریا کر۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو میرا دشمن حسد کرنا ہے۔ فرمایا اس تو وڈا عذاب اس واسطے کیڑا ہے کہ جس وقت تو دا ویکھنا ہے تے اس نو اگ لگ جاندی ہے، جس ویلے تیرا نا سن دے اس نو اگ لگ جاندی، جس وقت کوئی تیری تعریف کر دے اس نو اگ لگ جاندی ہے، اس دے منہ کالا ہو گیا ہے حسد نال۔ اس تو زیادہ وہ تا قابل رحم ہے، وہ تا رحم دے قابل ہے، اس نال اور تو کی زیادتی کر سے؟ مطلب ہے کہ اون کئی بندے حالانکہ محفل ختم شیف ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی ایتے نہیں جڑا روٹی زیادہ پکا سی او اللہ تعالیٰ تے فرض ہو ورنہ پہ اس بندے بخش چھوڑے۔ ساری دنیا میں اے دسترخان کائنات، اے زمین جڑی ہے ساری، سارا دسترخان بچھے ہے، سب شاہ و گدا اس دے دسترخان تو کھا رہے ہیں۔ کوئی وڈے تو وڈا پیر ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اس دا زلہ کھا رہے، اس دا پورے چوڑ کے کھانے والا ہے وہ۔ اگر صدر مشرف ہے، جمالی ہے، کوئی بھی ہے، اس دا زلہ کھا رہے، اس دی خانے نعمت تو نعمت دے دسترخوان تو پورے چوڑ کے کھانے والا ہے۔ کیڑا آدمی ہے جیڑا آکسی جی میں بہت بڑا آدمی ہاں؟ سمجھ آئی؟